کہ سب سے اچھا ایمان کس کا ہے؟ فرمایا سب سے اچھا اور کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بات اچھی کرتا ہے، جو لوگوں کے برائیوں کی ٹو میں نہیں رہتا، جو لوگوں کو اذیت نہیں پہنچاتا، جس کی طبع میں حیا ہے، جس کی طبیعت میں وفا ہے، جس کے انداز کے اندر محبت ہے، مروت ہے، بھائی چارہ ہے، حسن سلوک ہے، رواداری ہے۔ ان چیزوں سے مل کے اخلاق بنتا ہے، اچھی عادتوں سے اخلاق بنتا ہے، رویوں سے اخلاق بنتا ہے، لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنے سے اخلاق بنتا ہے۔ تو اچھے خلق رکھنے والا شخص اچھے ایمان کا حامل ہے۔ بہتر ایمان اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں، جس کا کردار اچھا ہے۔ اور جس کا کردار اچھا نہیں ہے تو سنیے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، فحش مزاجی اور فحش گوئی، بیہودہ بولنا اور بیہودہ طرز زندگی اختیار کرنا، فرمایا یہ دونوں چیزیں اسلام سے نہیں ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام تو لطیف دین ہے، اسلام تو خوبصورت دین ہے، اسلام تو دین محبت ہے۔ فرمایا تم میں سے سب سے اچھا اسلام اس کا ہے جس کے خلق اچھے ہیں۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اخلاقیات کی قدروں کو بلند کر دوں، اخلاقیات کی قدروں کو اونچا کرنے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اور اللہ کے محبوب کے اخلاق ایسے ہیں کہ خود میرا رب کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، محبوب تیرے خلق عظیم ہیں۔ تو جس کے خلق کو میرے رب نے بھی عظیم کہا، وہ خلق کتنے عظیم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 10 سال میں نے حضور کی خدمت کی ہے، اور 10 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے حضور نے مجھے جھڑکا ہو۔ کیا محبت تھی، کیا پیار تھا، کیا خلق تھا۔ خلق اودے نے مولئی دنیا، خلق اودے نے مولئی دنیا، کوئی ورلائی جان بچاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سنو کدرے نظر نہ۔ کچھ ان کے خلق نے، کچھ ان کے کردار نے کر لی، مسخر ساری دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ تو اچھے اخلاق کا حامل جب بندہ ہوگا، اس کا ایمان کامل ہوگا اور اس کا ایمان اچھا ہوگا۔ تو نامہ اعمال میں جو عمل ڈالے جائیں گے، جو ترازو پہ میزان پر جو عمل ڈالے جائیں گے، سب سے وزنی عمل نماز نہیں ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ سب سے وزنی عمل کون ہوگا؟ جو پلڑے کو جھکا دے گا، وہ حسن خلق ہے۔ تو لوگوں سے اخلاق اچھے رکھیں، لوگوں سے رویے خوبصورت رکھیں، بات کرنے میں سلیقہ سیکھیں، گفتگو کا طریقہ سیکھیں، لوگوں کے معاملات کے اندر، نجی زندگی کے اندر جھانکنے کی کوشش نہ کیجیے، اور لوگوں کے بارے میں حسن ظن رکھیے، ان کی بہتری کا سوچیے، اور ان کے لیے خیر کے ماحول کو فراہم کیجیے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، اور ان کو جو ہے وہ آپ اچھائی کی طرف بلائیے۔ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے جس سے دوستی ہو تو اس کا بھلا سوچنا چاہیے، اور کسی کا بھلا سوچنا یہ ہے کہ اس کی دنیا بھی اچھی ہو اور بالخصوص اس کی آخرت اچھی ہو جائے، تو اس کو دین کی طرف لایا جائے، اس کو اچھائی کی طرف لایا جائے تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو۔ یہ کسی کا بھلا سوچنا ہے۔ تو اچھے اخلاق کا حامل شخص ہی ایک اچھا مسلمان ہوتا ہے۔ صوم و صلات سے کوئی شخص نہیں پہچانا چاہتا، یہ تو اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ کسی شخص کی پہچان اس کے اخلاق سے ہے۔ نکاح کرنے کے حوالے سے بھی اللہ کے محبوب نے ہمیں جو رہنما اصول دیا، فرمایا جس کے اخلاق اور جس کا دین تمہیں پسند آ جائے اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو۔ تو وہاں دولت دیکھنے کی تلقین نہیں کی گئی۔ اگر یہ قدریں ہوں گی ہماری ایک دوسرے سے جڑنے کی، ایک دوسرے سے قریب ہونے کی، رشتہ داریاں کرنے کی، تو پھر اچھا معاشرہ تشکیل پائے گا۔ اور جب ہماری جو ہے وہ ترجیحات اس سے ہٹ کر کے ہوں گی تو پھر اچھا معاشرہ تشخیص نہیں پائے گا۔ آج اس سے تعلق جوڑا جاتا ہے جس کے پاس دولت کی کثرت ہو یا کوئی صاحب اقتدار ہو، تو لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے اس کے اخلاق کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اس کے رویے کتنے ہی تلخ کیوں نہ ہوں۔ جو اچھے خلق کا حامل ہے اس کی قربت اختیار کرو، تمہیں زندگی اور آخرت کا نور نصیب ہوگا۔